وہ شخص جو اونچی جگہ سے گر کر کے حادثاتی طور پر مر جائے یہ شہید گنا گیا ہے۔ وہ شخص جو کسی جگہ پر کسی ملبے کے نیچے دب کر کے مر جائے وہ شہید گنا گیا ہے۔ وہ شخص جو پانی وغیرہ میں ڈوب کر کے حادثاتی طور پر مر جائے، میں لفظ حادثاتی ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہوں، اس کی وجہ اگر میں بیان کروں گا، حادثاتی طور پر ڈوب کر کے مر جائے تو وہ بھی کیا ہے؟ شہید کے زمرے میں لکھا گیا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی کسی جگہ پر حادثاتی طور پر آگ میں جل کر کے مر جائے تو وہ بھی شہید کے زمرے میں لکھا گیا ہے۔ وہ عورت ڈلیوری کے دوران جو وہ فوت ہو جائے وہ اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ شہید، یعنی وہ شہید کے درجے میں لکھی گئی ہے۔ اور وہ عورت کہ جو بچے کی پیدائش کے بعد حالت نفاس میں، سمجھدار بڑے لوگ سمجھ گئے، حالت نفاس میں فوت ہو جائے تو وہ بھی شہید ہی کے زمرے میں لکھی گئی۔ وہ آدمی کہ جو جنات کے حملے سے یا آسیب یا اس طرح کی چیزوں کے حملے سے ڈر کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے جان اس کی تلف ہو جائے تو وہ بھی کیا ہے؟ شہداء کے زمرے میں ہے۔ اور وہ شخص بھی کہ جو اپنی جان کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ جو اپنے گھر والوں کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ وہ جو اپنی عزت کی اور آبرو کی حفاظت میں مارا جائے وہ بھی کیا ہے؟ شہید ہے۔ جو اپنے کاروبار کے لیے حفاظت میں مارا جائے وہ بھی کیا ہے؟ شہید ہے۔ اور جو کسی کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ جو سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر کسی حادثے میں، کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہو کر کے خوف کی وجہ سے جان دے دے وہ بھی شہید ہے۔ جسمانی بیماریوں میں سے بہت ساری بیماریاں ہیں، جیسے بخار میں مر گیا تو شہید ہے، تپ میں مر گیا تو شہید ہے، کینسر میں مر گیا تو شہید ہے، پھیپھڑوں کے مرض میں مر گیا تو شہید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء کی، اس طرح کے شہیدوں کی بہت ساری قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ احادیث کے نچوڑ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً 40 قسم کے لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جن کے متعلق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہید، یہ شہید، یہ شہید۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو شہادت کا رتبہ ملتا ہے۔ میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، حادثاتی، حادثاتی، حادثاتی۔ ایکسیڈنٹ ایک حادثہ ہے۔ اگر یہ ایکسیڈنٹ ہی ہو، انسان اپنے طریقے سے ٹھیک طریقے سے جا رہا ہو، اپنے انداز میں ٹھیک طریقے سے جا رہا ہو، ایسے میں کوئی حادثہ پیش آ جائے اور انسان مر جائے تو یہ بھی کیا ہے؟ شہادت۔ لیکن اگر ون ویلنگ کرتے ہوئے کوئی آدمی مر جائے، راستے میں مر جائے تو وہ شہید نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی جان کو خود تباہ کیا ہے۔ اگر اسی طریقے سے آج کل دنیا میں بہت سارے کھیل کھیلے جاتے ہیں، اونچی اونچی جگہوں سے چھلانگیں لگائی جاتی ہیں بطور کھیل۔ اگر کوئی آدمی کھیلتے ہوئے اوپر سے چھلانگ لگاتے ہوئے مر جائے، حالانکہ اوپر سے گرنے والا مر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ شہید ہوتا ہے، لیکن یہ شہید نہیں ہوگا۔ کار ریسیں لگائی جاتی ہیں، ان ریسوں میں، ان حادثوں میں کوئی آدمی مر جائے تو یہ شہید۔ کیوں؟ اب پتہ ہے کہ یہ جان تلف کرنے کا ایک معاملہ ہے، یہ خودکشی کے زمرے میں جاتا ہے۔ یہ سارے کیسز جتنے بھی ہیں، اس طرح کے جتنے بھی کھیل ہیں، یہ سارے کے سارے کس کے زمرے میں جاتے ہیں؟ خودکشی کے زمرے میں۔ یہ شہید نہیں ہوتے بلکہ یہ حرام موت ہوتی ہے۔ اب کتنا فرق ہے کہ ایک آدمی روڈ پہ مارا گیا، یعنی ایکسیڈنٹ میں مر گیا اور وہ شہید ہو گیا، اور دوسرا آدمی اسی روڈ پہ مر گیا، ہاں جی، اور وہ شہید نہیں بلکہ وہ حرام موت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلا آدمی جو مرا وہ اپنی وجہ سے نہیں مرا، حادثے کے طور پہ مرا۔ دوسرا آدمی جو مرا وہ اپنی وجہ سے مرا، نہ وہ ایک ٹائر پہ چلتا، نہ وہ اتنی سپیڈ لگاتا، نہ وہ ریسیں لگاتا، اور نہ وہ اس طرح کے معاملات کرتا۔ یہ بدتمیزیاں کرنا یہ فتنے کی ایک صورت ہے، بدتمیزی کی ایک صورت ہے، تباہی کی ایک صورت ہے۔ یہ وہ صورتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے مرنے والا حرام موت مرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو شہید کی یہ کچھ صورتیں ہیں۔ ان تمام صورتوں کے اندر یہ بات ذہن رکھیں، اس طرح کے جتنے بھی شہید ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا، ان کے ساتھ دنیاوی معاملات عام میت کی طرح ہوں گے، لیکن درجے میں یہ انشاءاللہ شہداء کے زمرے میں ہوں گے، بشرطے کے حادثے کی وجہ سے